میرا سوال احادیث میں پائے جانے والے ایک تصور کے بارے میں ہے، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمین پہ حرام ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ یہ بات کچھ اہل علم اس بات کی نص قرآن سے بھی لے کے اشارہ قرآن سے بھی اٹھاتے ہیں، جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر تحت جو جن کا کام کر رہے تھے انہیں نہیں پتہ چلا کہ وہ وفات پا گئے جب تک کہ دیمک نے ان کی چھڑی کو چاٹ نہیں دیا اور ان کی لاش مبارک گری نہیں۔ تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اس طرح کی چیزیں روایتوں میں بیان ہوئی، قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ روایتوں کے بارے میں صحیح اصول یہ ہے کہ اس میں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ روایت سند کے لحاظ سے کس طرح کی ہے، اور میرے علم کی حد تک یہ روایت کوئی بہت محکم روایت نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو مان لیجیے کہ رسول اللہ نے ایسا فرمایا ہوگا تو عقلاً اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر پیغمبروں کے لیے یہ عزت قائم رکھی ہے کہ ان کے جسم کو حشرات و لرز یا مٹی یا اس طرح کی دوسری چیزیں خراب نہیں کرتی، تو اس کو ایک عزت دینے والی چیز کے طور پر لینا چاہیے، اور اس اعتبار سے اس کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسی چیزیں چونکہ اخبار احاد میں منتقل ہوتی ہیں تو ان سے متعلق یہ بات واضح سمجھ لینی چاہیے کہ ان کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ پر عائد نہیں ہوتی۔ یہ لوگوں کے بیانات ہیں، یہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور یہ غلط فہمیوں پر مبنی بھی ہو سکتے ہیں۔ جی، اس سے ضمنی سوال یہ ہے کہ اگر یہ بات ٹھیک مان لی جائے تو یہ تو ایک خرق عادت چیز ہے جو ہم آج بھی دکھا سکتے ہیں۔ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آج بھی اگر ہم جیسے یہ اولیاء کے بارے میں بھی کلیم کیا جاتا ہے، لیکن فرض محال اگر ہم یہ کہیں کہ اس کو ایز اے چیلنج کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کو مٹی نے نہیں کھایا، تو یہ تو ایک اتنی بڑی حقیقت ہوگی جس سے کہ آپ مطلب ایک چیز ثابت کر سکتے ہیں اپنے دین کی حقیقت کو۔ لیکن دین کے حقائق کو اس طرح ثابت کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نہ ہمیں اس کی تکلیف دی ہے، نہ ہم اس طرح سے پیغمبروں کی بے حرمتی کریں گے، نہ ان کی قبریں کھود کے دکھائیں گے۔ اس کے لیے اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو عقل دی ہے اور عقل کو امتحان میں ڈالا ہے، اس میں ایسے معجزات دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔